انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں تفصیل بتائی ہے کہ گناہوں کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے۔ آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں پھنسا ہو، دل بے چین ہوگا، حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے، جو چاہتا ہے کھائے، جو چاہتا ہے پیے، جہاں چاہتا ہے سوئے، دل پریشان۔ خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے، دل پریشان ہے۔ دراصل سکون روٹھ جاتا ہے، اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے۔ ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے۔ زندگی پرسکون نہیں ہوتی، بلکہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے اور خود کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا 9 سال میں، کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا۔ توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا، رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا۔ وہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا، یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت۔ اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی۔ تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت،
جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کو بے برکتی کہتے ہیں. تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں. ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر. اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ نہیں چلتا. ایک کا بن کے رہنا پڑتا ہے.